یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی، عظمتیں تو ہیں نا حضرت، اور حضرت نے بہت بڑا امتحان دیا، اور آج ہمارے ایمان کے ضعف کا یہ عالم ہے کہ ہم 10 روپے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ اور پھر یہاں تک ہماری گندگی بڑھ گئی، لالچ اتنا غالب آیا، دنیا کی محبت نے ہمیں خدا سے اتنا دور کر دیا کہ جو اب حالات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اب بازاروں میں دودھ نہیں، کیمیکل، اللہ کبھی پانی ڈالنا بھی مایوب سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت اب تو میں کہتا ہوں پانی والا بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اگر کہیں سے آپ گوشت کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کدھر کھانڈے ہے، ہاں پتہ نہیں بکرے کا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہو لیکن چھوڑا کیا؟ بلخ کی بادشاہی چھوڑی ہے۔ سوکھا کام تو نہیں بادشاہی چھوڑ دینا، تخت چھوڑنا، تاج چھوڑنا حضرت سوکھا کام نہیں، لیکن حضرات یاد رکھنا، کبھی اس کے لیے چھوڑ کے بھی دیکھنا، پھر دیکھو وہ مول کیا ڈالتا ہے۔ دودھ میں ہم پانی ملا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لو گے حضرت۔ روٹیاں نے 2 ہی کھانی ہیں، کہ کچھ زیادہ کھا لے گا، 2 ہی کھانی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اتنا ہی کر لے گا، اور تو نے کیا کرنا ہے۔ تو جب حضرت نے چھوڑ دیا نا، تو آپ نے پھر وہ گدڑی پہنی جو فقراء کا لباس ہے، درویشوں کا لباس ہے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کے نا اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو آپ کے ماموں گزرے۔ ظاہر ہے حضرت ایک خون کا رشتہ تھا، بہن کا بیٹا تھا، اور جس کو دیکھا حضرت بادشاہی کرتے ہوئے تو کیا دیکھا کہ آج یہ حالت ہے کہ جو گدڑی ہے وہ پھٹی ہے، تن پہ جو لباس ہے نا وہ پھٹا ہے، اور اس کو سی رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے دل کو چوٹ لگی، تو بڑے درد سے آپ کو کہتے ہیں، او ابراہیم، او کی لبئی بادشاہی چھڑ کے چلے آ جایا۔ آپ مسکرائے۔ آپ نے لکھا ہے بزرگوں نے کہ آپ نے وہ سوئی جو ہے نا وہ پانی میں پھینک دی، دریا میں۔ اب حضرت آپ ذرا فکرے کی گہرائی میں جائیے گا، دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی حیثیت کیا ہے حضرت؟ چند لمحوں میں پتہ نہیں کتنا سفر طے کر جائے گی۔ تو پھینک کے نا پھر آپ دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میری سوئی لاؤ۔ تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ دریا کی ساری مچھلیاں نا اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے سونے کی نہیں مانگی، میں نے اپنی مانگی ہے، سونے کی نہیں۔ سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے ہیں، یہ سونا کسی کے لیے قیمت رکھتا ہوگا، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے سارا کچھ ہی ہمارا یار ہے۔ سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے، یہ سونے کی کیوں لے کے آ گئی؟ میں نے اپنی مانگی، اپنی، میری سوئی لاؤ۔ تو پھر لکھا ہے کہ ایک چھوٹی مچھلی نا حضرت کی سوئی لے کے آئی اپنی منہ میں، تو آپ وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ماموں پہلی میری حکومت لوگوں پر تھی، لیکن جب سے میں اس کا ہوا ہوں، اب جہاں جہاں اس کی حکومت ہے میری بھی ہے، اور میں نے یہ جو کہا نا میری بھی ہے، یہ میں نے قرآن کی آیت ہے حضرت، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ۔ اس لیے حضرت ذرا بچ کے رہنا، کھانیاں 2 روٹیاں ہی نہیں، اور تو کی کر لیں گے؟ اور اگر تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ لگا، ایک وقت آئے گا ڈاکٹر تجھے وہ بھی منع کر دے گا۔ بھائی قرآن ہے نا، اتنا کھلا چیلنج ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تباہ کر دوں گا۔ کتنا کھلا چیلنج ہے حضرت۔ تو میرے ایک دوست ہی ہیں، محبت کرتے ہیں، جمعے میں کبھی کبھی دکھ جاتے ہیں، تو چلو اللہ ان کو نماز کی بھی توفیق دے۔ تو حضرت وقت تو لگتا ہے نا،
دیکھیں نا اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کپڑا واشنگ مشین میں پھینکیں تو اسی نہیں، اس کو بڑے چکر کھانے پڑتے ہیں، اس کو مشین کے بڑی مار کھانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے صفائی میسر آتی ہے۔ اور حضرت جتنا میل ہم نے جمع کر لیا شاید زمانے لگ جائیں صاف ہوتے ہوتے ہیں، جتنا میل ہم نے اکٹھا کر، اسی تے سوٹ گندا ہی بڑا کر چڑے ہے۔ وہ بیویاں کہتی ہیں نا اے آج ہی کپڑے لا دیو ذرا صاف سوکھا ہو جائے گا، کہتی ہیں نا بیویاں گھروں میں۔ میں سفید کپڑے پہننے چھوڑ چکا ہوں، وہ بھائی میری گھر والی بیمار رہتی ہے، میں پہنتے ہی کلرڈ کپڑے ہوں، چلو 2-3 دن گزر جاتے ہیں، اس کو بیچاری کو مشقت میں نہ پڑنا پڑے۔ تو جب میں سفید پہنتا تھا نا تو میں اکثر سوچتا تھا، اس نے اکثر کہنا اے حضرت حج ہی لا دئیو صاف سوکھا ہو جائے گا۔ تو حضرت سانو تے 40-50 سال ہو گئے نہیں کدی صاف ہی نہیں کیتا ہے حضرت۔ ہاں حضرت اس کپڑے کو واشنگ مشین صاف کرتی ہے، اس کپڑے کو آنسو صاف کرتے ہیں، اور ہمیں تو زمانے گزر گئے حضرت، کبھی ہم روئے ہی نہیں، کبھی ہم نے صفائی کی ہی نہیں۔ تو پھر وقت تو لگتا ہے نا حضرت۔ وہ کسی صوفی شاعر نے، میں پڑھتا ہوں اکثر شعر، بھو بھاگت بھاگت بھاگے شک بے یقینی، بھو بھاگت بھاگت بھاگے من لاگت لاگت لاگے، بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے۔ ٹائم لگے گا میاں نوں جاگ دے، بڑی دیر دا ستا پیا ہے، بڑی دیر دا غافل ہے، وقت لگے گا تھوڑا جا۔ تو کبھی کبھی نہ آ جاتے ہیں جمعے میں، تو پھر جس دن میں نے کو بات کی وہ پھر فون پر اس حوالے سے مجھ سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن پہلے بھی، وہ نہیں جی بندہ ہے نا حضرت، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں تراشنی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو ڈر کیوں نہیں لگتا اللہ سے۔ وہ ایسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے، اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں گھڑ لی ہیں حضرت۔ تو مجھے کہتے ہیں نہیں جی دیکھو نا جی میں سے دیکھو بہترین ہاں۔ میں نے کہا حضرت پھر میری سنو گے غصہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں۔ میں کہا حضرت جی شوگر بھی ہے، ہاں جی، بلڈ پریشر بھی ہے، ہاں جی، ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، ہاں جی، ہیپیٹائٹس سی بھی ہے، ہاں جی۔ تو میری تو راتی روٹی کھان بہندے ہوتے کی پکتا ہے جی، اللہ کا بڑا شکر ہے تقریباً ہمارا ٹیبل بھرا ہوتا ہے۔ میں حضرت میں ٹیبل بھرن دی گل نہیں کرتا، میں تانوں پوچھنا تسی کی کھاندے ہو؟ نہیں مینوں تو ڈاکٹر نے دلیہ ہی آکھیا ہے، تو میں اور پھر کیویں بند کرنا سو، اور پھر کیویں بند کرنا سو؟ تینوں نہ سمجھ آئے تو وکھری گل ہے میاں، تیرے ٹیبل پہ مچھلی بھی پڑی ہے لیکن تو کھا نہیں سکتا، تیرے ٹیبل پہ چھوٹا گوشت بھی پڑا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا، تو کھا نہیں سکتا، اور انہیں کس طرح بند کرنا ہے میاں؟ انجی بند کردہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ میاں دھیان کرو حضرت، دھیان کرو، اور دھیان کرو حضرت۔ یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی بڑی کمال شخصیت ہوئی نے۔ اب تو خیر اتنا وقت نہیں ہوتا، کبھی کتاب کھول کے پڑھنا حضرت، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سے محبت کرتے کیسے ہیں۔ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو کھانے کا نام محبت رکھ لیا، محبت ان لوگوں نے کی ہے، محبت ان لوگوں نے کی ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی، حضرت فضیل بن نیاز، حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی۔ یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی کے پاس گیا، حضور مجھے کو نصیحت فرمائیں، اور یہ نہ سمجھنا کہ داؤد تائی کو چھوٹے بزرگ ہیں، آپ حضرت جنید کے دادا پیر ہیں، آپ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی کے پیرو مرشد ہیں۔ دیکھیں نا جس نے سری سکتی بنائے، جن کے پوتے مرید داؤد حضرت جنید ہیں، تو وہ حضرت خود کیا ہوں گے، کیا حضرت ہوں گے حضرت۔ تو لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کردہ حضور کو نصیحت فرماؤ، حضرت داؤد تائی رحمت اللہ۔ تو حضرت رو پڑے، تو ہارون عرض کردہ حضور میں آیا ہوں کو نصیحت فرمائیں، تو آپ رو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یار کل میں بازاروں لنگن ڈیا سا تے میرا پیر ایک بندے دے پیر تے آ گیا، میں تے آپ ہی معافی منگن ڈیا۔ اللہ
لکھا ہے کہ ہارون رشید روتا ہوا نا، یہ کہہ کے اٹھایا ہارون نصیحت کے لیے شیخ نے بہت بڑی بات کہہ دی، دھیان کرو جانا ہے بھائی جی تو کانوں مت اگے لاندے لوکاں نال نہیں جے رہنا ہے میاں، نہیں جے رہنا ہے، اللہ دی مخلوق نو تکلیف نہ دو، لوکاں دے کام آؤ، اچھا کرو کچھ لوکاں دے اچھا کرو، جانا ہے حضرت ہے تو جانا ہے تو اج نچدے نے سسیے مور باغی، میری گڈی، میرا موبائل، میری فیکٹری، میرا یہ، میرا وہ، میرا ہے، میں اے کیتا، میں وہ کیتا، میں ایتھے گیا، میں اوتھے گیا، مانو ماریا، مانو یہ کر چھڑیا۔ تو وارشاہ کیا کہتے ہیں، اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبوڑ اریے، اینا خام خیال دے خیمے آندی ٹوٹ جانی ہے ایک دن تنا بڑیے، ہاں یار ٹوٹنی ایک دن تناو کڑک کر کے، اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبوڑ اریے، اینا خام خیال دیاں خیمے آندی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی، منجی تے پیا ہونا مردہ تے لان ہوندا ہونا سلیمان مر گیا جے مگر تو باجنا دا، اور کی ہونا ہے ادھر، یہی ہونا ہے اور کی ہونا ہے ادھر، کی کر لنگا میں، اور موت پھڑ پھڑ کے لے کے جان نہیں دی، روز جنازہ روز اعلان، پتہ نہیں کیوں دل اینے پتھر ہو گئی نے سی مندے ہی نہیں پہ ادھر، کیوں دل اینے پتھر ہو گئے نے، یہ حضرت نہ کھڑے تھے تو پاس سے ایک سپاہی گزرا حضرت کے، کوئی آرمی کا آفیسر، تو وہ انجان تھا، اس کو نہیں پتا تھا، وہ حضرت کے سامنے کھڑا ہو کے نہ پوچھتا ہے اے بھائی تیرا نام کی ہے؟ اب آپ نے نہیں فرمایا وہی میں وہاں ابراہیم بن ادم جنہیں اللہ دی محبت بلخ دی بادشاہی چھڈی، آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے شہر کدھر ہوں ہے؟ تو حضرت کے بالکل پیچھے نا قبرستان تھا، وہ پوچھتا ہے آبادی کدھر ہے، شہر کدھر ہے؟ تو حضرت کے بالکل پیچھے قبرستان تھا، تو آپ قبرستان کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں اے وے آبادی، ظاہر آرمی کا بندہ تھا، سپاہی تھا، فوجی تھا، اس کو غصہ لگا، اس نے حضرت کے سر پہ نا ڈنڈا دے مارا، تو حضرت کا سر پھٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تیری خیر کرے، الحمدللہ۔ اس کو اور غصہ آیا، اس نے حضرت کا ادھر سے نہ گریبان پکڑا، اور ظاہر اسٹرانگ آدمی ہوگا، اس نے حضرت کو اپنے گھوڑے کے آگے بٹھایا اور چل نکلا۔ وہ جدھر جدھر کو راستہ جا رہا تھا وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ جب شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا ہے، اور اس نے حضرت کو آگے اپنے گھوڑے پہ ڈال رکھا ہے۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس سے پہلے کہ وہ سپاہی کو پیٹتے پکڑ کے، حضرت نے کہا نہیں اینو ککھ نہیں کہنا ہے۔ وہ بھی ڈر گیا، وہ لوگوں کو پوچھتا ہے بھائی میں نے قصور کیا کیا، کیوں مجھے مارنے لگے ہو؟ لوگ کہتے ہیں بے حیا، اس سے بڑا تو کیا قصور کرے گا کہ تو نے اللہ کے ولی حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کو اپنے گھوڑے پہ ڈال رکھا ہے۔ اس نے بھی حضرت کا بڑا نام سنا تھا، قدموں میں گر کے معافی دے۔ آپ نے فرمایا بھائی تو قصور کیڑا کیتا ہے یہی تینوں معافی دے چھڑی، جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ مختصر وہ حضرت کو پوچھتا ہے جناب جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے کیوں نہیں بتایا میں ابراہیم بن ادم ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ نام تو میرے ماں باپ نے رکھ دیا، میں تو عبداللہ ہی ہوں نا، یہ نام تو میرے ماں باپ نے رکھ دیا، میں تو عبداللہ ہی ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت تو پوچھتا ہے حضرت دیکھو نا بات بھی تو آپ نے ایسی کی نا کہ مجھے غصہ آ گیا، جب آپ سے میں نے پوچھا کہ آبادی کدھر ہے، شہر کدھر ہے، تو آپ مجھے اب شہر کا پتہ بتائیں، آپ مجھے قبرستان کا پتہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی جھوٹ میں نے بھی نہیں بولا، آبادی یہی ہے، جھوٹ میں نے بھی نہیں بولا۔ ضرور وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا جس کو تو آبادی کہہ رہے ہے، جس کو تو شہر کہہ رہا ہے، مجھے یہ بتا وہ شہر والے کدھر آ رہے ہیں؟ کہتا جناب سارے اتھے آن ڈے نے۔ آپ نے فرمایا اتھو تو ادھر نہیں گیا،
نہیں حضور ایتھوں کوئی ادھر نہیں گیا, وہ ادھر ہی آن ڈے نے. آپ نے فرمایا پھر وہ آبادی کس طرح ہوئی؟ آبادی تو یہی ہوئی نا پھر, کیونکہ ایتھوں کوئی اتنے نہیں. مقصد ان کی تربیت کرو, وہ تربیت بولے گی, وہ تربیت رنگ لائے گی. وہ لکھا ایک بزرگ تھے, وہ اپنی بچی کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. ایک ابو تھے, میرے ورگے ابو نہیں, بالکل کوئی گل کا پتہ ہی نہیں ہے. اب تو حضرت ایسے ابو نایاب ہیں جو صبح سارے گھر کو اٹھا کے فجر پڑھائیں, بچے سکول, ابو کام پہ. اور جب ابو رات کو کام سے گھر آئیں سب سے پہلے آ کے بچوں کو یہی پوچھیں, بیٹا فجر پڑھ کے گئے سا؟ میرے بچوں بتاؤ ظہر عصر مغرب عشاء پوری ہیں؟ اب ابو آ کے پوچھتا ہے کہ جی وہ پتر اکیڈمی گیا سا ہے؟ پتر نماز صبح تیری اکیڈمی نے کی تیرے کام آنا ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر اکیڈمی کیا تیرے کام آئے گی؟ تلاوت قرآن کریم اور درود کے بغیر تیری اکیڈمی تجھے کیا دے گی؟ کچھ نہیں ہوگا حضرت. میں پھر قرآن کہہ رہا ہوں, یہ جتنے حالات بگڑے پڑے ہیں وکری بات ہے حضرت, قرآن ہے ہی کوئی نہیں. اب میں ہوں لگا حضرت اپنے ٹیڑھ تو کپڑا چکنا حضرت, آپ پہ تو بعد میں گلا ہے, پہلے گلا تو ایتھے بھی حضرت. ہم نے اپنی سٹیجوں سے قرآن نکال دیا حضرت. کدھر ہے جی ہماری سٹیجوں پہ قرآن؟ بالکل شروع میں ایک تلاوت ہوتی ہے حضرت, اور مجھے وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. جیسے حمد ختم ہو گئی, مجھے اب یہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. ایک تلاوت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد شعر و شاعری ہے. قرآن اور حدیث پاک کا مفہوم ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سے سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ایتھے غالب کی ہونا, ایتھے غائب ہے. ایتھے اللہ حضرت ہم سٹیج والوں کی ڈیوٹی تھی, ہم ان کو اتنا قرآن پڑھ پڑھ کے دکھاتے تاکہ یہ بھی اپنے گھروں میں جا کے قرآن. اقبال نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں نعت خواں ہو کر یا نعتیں پڑھ کے, فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. لیکن قرآن یہ صرف سنانے کو رہ گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی حضور کیا تھی ابتدا آپ کی مشقت کی, آپ کے مجاہدوں کی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا ہے. یہ صرف سننے سنانے کو رہ گیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا روز ایک قرآن تلاوت کرتے, اور جب ختم ہوتا نا من الجنت والناس تو آواز آتی ہے معین الدین تیرا پڑھیا سانو قبول بھی ہے. لیکن دکھ یہ ہے امت کو معین الدین کی قوالی تو یاد ہے, معین الدین کا روز ایک قرآن پڑھنا بھول گیا. قوالی ہے, قرآن پھر کی ہونا ہے, لگے رہو. وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ابلیس کی مجلس شورا, وہ حضرت ایک بڑا مزیدار شعر ہے. وہ مثلا شیطان نے حضرت وہ میٹنگ بلوائی حضرت, وہ سارے نے دسو بھائی کی ہو رہا ہے آج کل, مسلمان کی کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا پچھلی ربیع الاول تے 1000 پاؤنڈ دا کیک سی تے ایت کی پاؤنڈ ودان دی تیاری چنے. انہوں نے کہا جاؤ ڈرا ہی چھڑیا جی, میں اور پتہ نہیں کی کرن لگے نے تے ودان دے ورن. میں اور کو تلواراں شلواراں تیز کرن لگ پے نے, کوئی جہاد دا پروگرام بن گیا. کیک کٹن دیو, بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال پاؤنڈ ودانا ہے, کیونکہ ان کے بڑے کیک کاٹنے والے نہیں تھے, وہ گردنیں کاٹنے اور کٹوانے والے تھے. رہ گئے کیکاں جو گے سارے لا کے رکھے اس پاسے, ان کو لگا کے رکھو, ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ بڑا سونا کام ہے حضرت, ہر سال حضرت بتاؤ حضرت. میں تو ڈرائی چھڑے اور پتہ نہیں کی کرن لگے نہیں حضرت, تو نے تو ڈرا دیا کہ پتہ نہیں ہو رہا کیا کر دیا انہوں نے. وہ اب چلو بات لمبی ہو جائے گی. وہ لکھے حضرت جی ساریاں سن سنا کے نا پھر شیطان بولے حضرت جی وڈا ابلیس بگ ڈیول, اور پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, وہ یہ نا کو کی ڈران دے ہو میں یہ تو قرآن ہی چھڑ. وہ ان سے کیا ڈراتے ہو مجھے, ان کے کیکوں سے ڈراتے ہو مجھے؟
जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं 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 नहीं। वो इनको कुरान पढ़ना कोई नहीं आता, इनको कुरान खोले जमाने हो गए, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। आके उस दिन मुझे इनसे डराना जिस दिन इनके एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में इनके नबी का तरीका होगा। फिर इन्होंने कुछ करांगे लगे रहन दो इन्होंने अपनी अपनी खेड़ा। जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान। और हज़रत जी जनाब सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला लिखा बड़ा सोहना कुरान शरीफ। मैं स्पेशल नौजवानों ने बड़ा सोहना कुरान शरीफ पढ़ते सन। लिखा है कि ये पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी शरीफ में, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अब इनको नहीं पता कि नबी पाक पीछे खड़े मेरा कुरान है, ये पढ़ रहे हैं हजरत अपनी मुंह लगे हुए हैं। वल फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. میں کی پڑھنا تھے جناب نے کی پڑھا ہے. نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. یہ لکھا ہے جب تلاوت کر کے اٹھے نا پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے. اس سے پہلے کہ یہ کچھ کلام کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو کڈا سونا قرآن پڑھے ہے. پتہ کیا عرض کرتے ہیں محبوب آپ سن رہے تھے میرا پڑھنا؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ سن رہا تھا. عرض کر لگے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, اگر پتہ ہوتا اور سونا کر کے پڑھتا ہے. لیکن آج قرآن باری ہیں, آج قرآن آج قرآن رہ گیا ووٹیاں ٹورن نہیں ہے بس, باقی قرآن کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. اس لیے حضرت بات بڑھانی نہیں ہے, عرض ہی کر سکنے ہیں. جن ابو بیٹھے نے تربیت, بزرگوں نے بچی کو لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ مچھلی پکڑتے پکڑ کے بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جائے. اب وہ کیا کرتی مچھلی کو دیکھ کے نا واپس دریا میں, ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب سورج اوپر آ گیا دوپہر گرم ہو گئی, اب سورج کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی, انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئیں. وہ آگے سے عرض کرتی بابا مچھلیاں تو کوئی نہیں. کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی, میں نے دریا میں واپس پھینک دی. کہنے لگے بیٹا میں نے دریا میں پھینکنے کو دی تھی, میں نے تو پھینک دی. وجہ ہے یہ تربیت. وہ پتہ کیا عرض کرتی ہے بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں نہیں بتاتے کہ بیٹا اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. اتنا ہی پھنس گئی ہیں نا ساریاں مچھلیاں جال چ, آئی ایم ایف دے جال چ, ورلڈ بینک دے جال چ. بھئی قرآن ہے نا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. سیانے بیٹھے ہو سارے, جس کی معیشت اللہ تنگ کریں ٹھیک کر لے گا کوئی؟ میں حضرت کوئی سیاسی کٹا نہیں کھولنے لگا, میں ان بچوں کی آنکھیں کھولنے لگا ہوں. میں وہ بولنے لگا ہوں جو آپ کی زبان سے سنا. جی وہ فلاں ٹھیک کر لے گا, اس کے پاس ڈگریاں ہیں, وہ ماہر معاشیات ہے, اس نے باہر جا بھی یہ کی ہے. میں کہتا ہوں اوئے اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ, اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اسحاق ڈار چھوڑ کے
کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت وہ تنگ کر دے، اسد عمر اسحاق ڈار کیا کر لیں گے؟ وہ کیا کر لیں گے؟ یہ بالکل آپ کی امیدیں بے تکی امیدیں ہیں بھائی، نہ لگاؤ. اس سے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو. یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی حضرت. کیونکہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی. جو نہیں بیلی تے پائی کوئی نہیں بیلی بولی ہے، تو جو مرضی پہ کر جا. اس لیے حضرت یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونی، یہ اتھوں ٹھیک ہونی ہے. وہ بابا آپ نہیں کہتے کہ جو مچھلی وہی پھنستی ہے جال میں جو اللہ کے ذکر سے. بابا آپ روز نہیں ہمیں بتاتے بیٹا اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے. جنہیں کھلوتے ہی نہیں نا رستے جو میں ویک کے آیا یہ ذکر کرن دے نے تاں ہی کھلوتے ہیں. جدن ایک بھی غافل ہویا اللہ تاڑے جو کسی دے دل چ پا دے گا بالن دی لوڑ ہے بڑھو ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ تاں ہی کھلوتے نے کہ یہ دا نام جس دن کو غافل ہویا اللہ تم میں سے کسی کے دل میں ڈالے گا. بالن چاہیے تھا بڑھو ہے نو بالن شاءاللہ نہیں غافل ہو گئے. اور میں کہا کرتا ہوں قربان جاواں جو غافل ہوا ختم. ویخ لو ایتھے ویلے پلن ڈے، ویلے پلن ڈے، باقی کسی کو کوئی مہلت نہیں ہے. ختم. بابا آپ نہیں کہتے اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا آپ نہیں کہتے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے مچھلیاں کو چھوڑ چھڑیاں. وہ بچی عرض کرتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا میں سمجھ جاتی تھی آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنسی ہے. کہا بیٹا ایتھو تک بھی ٹھیک ہے مچھلیاں کیوں چھوڑ چھڑیاں؟ وہ عرض کرتی ہے بابا اس لیے پھینک دی ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا. ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا. اس لیے حضرت اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. محنت کرو یار، مومن بنیے. اندر بھی چنڈیاں باہر بھی چنڈیاں اندر بھی باہر بھی لیٹا. یہ اصل میں ادھر کیمرے لگے ہیں وہ بات کرتے اصل میں ڈر بھی بڑا آتا ہے. یہ ساگر صدیقی کا بڑا زبردست شعر ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. نیرا کپ نیرا اندر کپ پتر اندر لیٹ اندر لڑیاں اور قادیاں لڑیاں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. انہوں نے نا دیاں لڑیاں لا اندر ہے. محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی ہے. آئیے لڑیاں ان لوڑے حضرت اسی بہت پیچھے رہ گئے. پتہ نہیں حضرت جی قوم نے کیڑی ٹھنڈی سردائی پی لئی ہے خشخاش والی. حضرت جی سوئی گئی قوم ساری. کوئی کسی کو کچھ نہیں ہوتا. میں یہی کہہ کے بس کر دینا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. جگر سے وہی تیر پھر کار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. وما علینا الا البلاغ